من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع بعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام سر لا كل موجود نقطة دائرة الوجود الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. امام معصوم کی جملہ ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتی ہیں کہ آقا نے فرمایا ان دین اللہ لا یصاب بالعقول الناقصہ والآراء الباطلہ والمقاییس الفاسدہ انما یصاب بالتسلیم ولا یصاب الا بالتسلیم ومن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدي ومن دان بالقیاس والرأی حلق. آپ کی توجہات کی طلبگار خاموشی برقرار رہے اور آپ سب پوری توجہ کے ساتھ ناچیز کی آرائش کو آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی. آواز اب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اب وہاں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ عرض کر رہی تھی کہ امام معصوم نے فرمایا انکم لا یصاب
بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم ومن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هدي ومن دان بالقياس والرأي هلك. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین الہی کی تعلیمات کو پانا چاہتے ہو تمہاری لا یصاب الا بالتسلیم، صرف اور صرف تم بارگاہ خدا بندی میں سراپا تسلیم ہو جاؤ، سیلف سرینڈر کرو، اپنے آپ کو تسلیم کرو. من سلم لنا سلم، فرمایا جو ہمارے سامنے تسلیم ہو گیا وہ بچ گیا، وہ سالم ہے. ومن اہتدی بنا ہدی، اور جس نے ہم سے ہدایت پائی، ہم سے ہدایت حاصل کی، وہ واقعاً ہدایت پا گیا. جیسا کہ ہم دوسرے مقام پر بھی پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بأمرہ العاملون بإرادتہ الفائزون بکرامتہ اصطفاکم بعلمہ واجتباکم بعلمہ واختارکم بسرہ واجتباکم بقدرتہ وأعزکم بہداہ وخصکم ببرہانہ وانتجبکم بنورہ وأيدكم بروحه ورزقكم خلفاء في أرضه وحجزا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وعلاما لعباده ومنارا لبلاده وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلّا على صراطه عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. اے اہل بیت گرامی اسلام، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المصطفون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بامرہ. ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انکم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ انکم ائمۃ الراشدون، ہدایتوں کے امامات، الراشدون المہدیون من جانب اللہ، ہدایت یافتہ ہیں، المعصومون فراز عصمت پر فائز ہیں، المکرمون بارگاہ خدا بندی میں ایک خاص تکریم رکھتے ہیں، مکرم درگاہ حق ہیں، المکرمون المقربون اور قرب الہی کی منزل پر فائز ہیں، المقربون المتقون صاحبان تقوی ہیں، الصادقون سچے رہبر آپ ہیں، سچے پیشوا آپ ہیں، المصطفون اللہ کے چنے ہوئے منتخب برگزیدہ آپ ہیں، المطیعون للہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، القوامون بامرہ اس کے اوامر کے ساتھ کھڑے ہیں، العاملون بارادتہ اس کے ارادوں کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں، الفائزون بکرامتہ اس کے کرم سے، اس کے حکم سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے والے ہیں، اصطفاکم بعلمہ اس نے اپنے علم کے لیے تمہیں چنا، واجتباکم لغیبہ اس نے اپنے غیب کے لیے تمہارا انتخاب کیا، واختارکم لسرہ اس کے رازوں کی پناہ گاہیں تم اہل بیت ہو، واجتباکم بقدرتہ اپنی قدرت و طاقت کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا، وَأَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ اس نے اپنی ہدایت سے تمہاری عزت افزائی کی، وَخَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ اپنے دلائل و براہین سے تمہیں نوازا،
वंतजबकुम लिनूरिही वअय्यदकुम बिरूहिही, रूह القدس के जरिए से तुम्हारी ताईद की, वरज़यकुम खुलफा अला अर्ज़िही, उसको पसंद आया कि ज़मीन में उसके नाइब तुम करार पाओ, वहुज्जतन अला बरियतिही, उसकी हुज्जतें ज़मीन पर तुम उसकी मखलूक पर करार पाओ, व अंसारन लिदीनिही, उसके दीन की मदद करने वाले, व अंसारन लिदीनिही व हफ़ज़तन लिसिर्रिही, उसके राज़ों की हिफाजत करने वाले, व हफ़ज़तन लिसिर्रिही व खज़नतन लिइल्मिही, उसके इल्म के खजाने तुम अहले बैत करार पाओ, व मुस्तौदअन लिहिकमतिही, उसकी हिकमत की पनाहगाहें, जैसा कि एक मकाम पे नहजुल बलागा में साहिब नहजुल बलागा ने इरशाद फरमाया, हुम मौज़िउ सिर्रिही, आका ने इरशाद फरमाया, हुम मौज़िउ सिर्रिही व लजअु अम्रिही व अइबतु इल्मिही व कुहूफ़ु कुतुबिही व जबालु दीनिही, हुम मौज़िउ सिर्रिही व मौइलु हिकमिही व अइबतु इल्मिही व कुहूफ़ु कुतुबिही व जबालु दीनिही, बिहिम अक़ामन हिना अज़हरिही व अज़हब इर्तिआद फ़राइसिही, ये अहले बैत हैं, हुम मौज़िउ सिर्रिही, उसके राज की जगह, मौज़िउ सिर्रिही व लजअु अम्रिही व अइबतु इल्मिही, उसके इल्म के ज़रूफ़ ये अहले बैत हैं, मौइलु हिकमिही, उसकी हिकमत की पनाहगाहें, कुहूफ़ु कुतुबिही, उसकी आसमानी किताबों के मराकिज़, कुहूफ़ु कुतुबिही व जबालु दीनिही, दीन के बुलंद बाला पहाड़, ये अहले बैत हैं, बिहिम अक़ामन हिना अज़हरिही व अज़हब इर्तिआद फ़राइसिही, इनके ज़रिए से खुदा ने दीन की कजी को बरतरफ किया है, बिहिम अक़ामन हिना अज़हरिही, दीन के लिए ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, खुदा ने इनके ज़रिए से दीन को कायम किया है, बरकरार किया है। तो यहाँ पे इरशाद फरमाते हैं ज़ियारत में कि वरज़यकुम खुलफ़ा फ़ी अर्ज़िही, वरज़यकुम खुलफ़ा फ़ी अर्ज़िही व हुज्जतन अला बरियतिही व अंसारन लिदीनिही व हफ़ज़तन लिसिर्रिही व खज़नतन लिइल्मिही व मुस्तौदअन लिहिकमतिही व तराजमतन लिवहयिही, वहय इलाही की तर्जुमानी करने वाले तुम अहले बैत हो, व अरकानन लितौहीदिही, तौहीद इलाही के बुलंद बाला मजबूत मुस्तहकम सुतून तुम अहले बैत हो, व शुहदा अला खल्क़िही, उसकी मखलूक पर गवाह तुम अहले बैत हो, व आलामन लिइबादिही व मनारन फी बिलादिही, नूर के मनारे उसके शहरों में तुम अहले बैत हो, आलामन लिइबादिही, मखलूक खुदा के लिए, इंसानियत के लिए मशअल राह तुम अहले बैत हो, आलम हिदायत तुम अहले बैत हो, व अदिल्ला अला सिरातिही, उसकी राह की जानिब लोगों की रहनुमाई करने वाले हो, जैसा कि एक और मकाम पे ज़ियारत जामा कबीरा ही में हम पढ़ते हैं, इलल्लाहि तदऊन व अलैहि तदुल्लून व बिही तु'मिनून व लहू तुसल्लिमून व बिअम्रिही तअमलून व बिक़ौलिही तहकुमून व इला सबीलिही तुरशदून। अहले बैत गिरामी इस्लाम, तुम मर्ज़ात इलाही के साँचे में ढले हुए ऐसे पाक व ताहिर किरदार हो कि इलल्लाहि तदऊन, कायनात को तुम अल्लाह की जानिब बुलाते हो, व अलैहि तदुल्लून, उसकी जानिब रहनुमाई करते हो, व बिही तु'मिनून, उस पर ईमान कायम रखते हो, बिही तु'मिनून व बिक़ौलिही तहकुमून, उसके हुक्म के मुताबिक, उसके फरमान के मुताबिक फैसला करते हो, व इला सबीलिही तुरशदून, लोगों को उसकी सबील रुश्द व हिदायत की जानिब बुलाते हो, व इला सबीलिही तुरशदून व बिक़ौलिही तहकुमून, जैसे जैसे वो तुम्हें हुक्म देता है वैसे वैसे बजा लाते हो। तो ऐ अहले बैत गिरामी इस्लाम, अदिल्ला अला सिरातिही, तुम वो हो जो उसकी राह की जानिब रहनुमाई करने वाले हो, असमकुमुल्लाहु मिनज़्ज़लम, खुदा ने तुम्हें फराज इस्मत पर सरफराज किया, खुदा बंद मुताल ने असमकुमुल्लाहु मिनज़्ज़लम, तुम्हें हर तरह की गुमराही से बचाया, पाक व ताहिर रखा, व आमनकुम मिनल फितन, हर फितने से तुम्हें आमन में रखा, व तहरकुम मिनत तनस, तुम्हें पाक किया हर पलीदी से, व अज़हब अन्कुमुर रिज्स, हर नजासत को तुमसे दूर भगा दिया, व तहरकुम तत्हीरा, और तुम्हें तहारत व पाकीज़गी के मराहिल से ऐसे गुजारा जैसे तहारत व पाकीज़गी का हक है,
ہم یہ جانتے ہیں انتم الصراط الاقوم انتم الصراط الاقوم والشهداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من عطاكم نجا ومن لم يأتكم حلقا. اے اہل بیت گرامی اسلام، انتم الصراط الاقوم والشهداء دار الفنا والشفعاء دار البقاء. جو 10 مرتبہ روزانہ کلمہ گو محمد عربی کا امتی، عبد مسلم، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، محراب عبادت میں حاضر ہو کر خدا سے تقاضا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم کا شعور عطا کر، صراط مستقیم پر گامزن کر. انتم الصراط الاقوم، حق کا وہ سیدھا راستہ تم اہل بیت. شہداء دار الفنا، دار فنا کے گواہ تم ہو. شفعاء دار البقاء، دار بقاء کی شفاعت کے مرحلے پر پہنچا، مرحلے سے ہمکنار کرنے والے تم اہل بیت ہو. والآیۃ المحفوظہ والامانۃ والآیۃ المخزونہ والامانۃ المحفوظہ والباب المبتلی بہ الناس. اے اہل بیت گرامی اسلام، تم اللہ کی عظمت کی عظیم ترین نشانی، تم وہ وزین، تم وہ بلند و بالا امانت ہو جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا. انا عرضنا الامانہ، ہم نے امانت کو پیش کیا، اور پہاڑوں میں، آسمان و زمین میں اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا. والامانۃ المحفوظہ والباب المبتلی بہ الناس، جس دروازے سے لوگ آزمائے جائیں گے وہ ہدایت کا دروازہ تم اہل بیت. یہ چمنستان رسالت کے لالا گل ہیں، اہل بیت اطہار چمنستان رسالت کے وہ لالا گل ہیں جن کی خوشبو رسالت کے اعلیٰ و پاکیزہ و عرفہ و اجلا حسب اور نسب کی طہارت کا اعلان بن کر سین عالم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی، اور جن کے مشام جان تک پہنچی وہ اپنے تمام ذرات وجود کو باہم جمع کر کے سمیٹ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اے حسین، اے وارث انبیاء، اے وارث سلسلہ انبیاء و مرسلین، اے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کے محافظ و امین، ہم یہ گواہی دینے میں حق بجانب ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے حسین، آپ آدم کے بھی وارث ہیں، آپ آدم کے بھی وارث ہیں، اور اے حسین آپ کا حسب اتنا بے مثال ہے تو آپ کا نسب بھی بے مثال ہے. جب آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اور جب ہم آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم بے اختیار کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک بمدلہمات ثیابہا. اے حسین ابن علی، ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ گواہی پیش کرتے ہیں کہ آپ نور تھے، کنت نورا. ایک فرینچ فلسفر ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، بہت بڑا ریسرچر ہے. اس نے کتاب لکھی، مگر چونکہ فرینچ میں ہے تو ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی فارسی میں. اس نے انالیسس کیا، اور کیا بہترین ہے، بہت پڑھا لکھا، پتہ نہیں کتنے PhD کیے ہوئے، فرانس کی کسی بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہینری کاربن، جس نے تبصرہ کیا. آج سے میرا خیال ہے ارلی 70s کی بات ہوگی. اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، اور اس کی کتاب کی چونکہ فارسی پرشین ٹرانسلیشن مجھ تک پہنچی تو اس لیے میں نے اس کی گفتگو کو فارسی ہی میں پڑھا. تو میں فارسی ہی میں آپ کی نظر کروں گی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یادیان بامرگ پیامبران خود، یہودیت بامرگ موسیٰ، مسیحیت بامرگ عیسیٰ و سنیہا بامرگ محمد،
مردن. فقط شیعیان از مرگ امتناع دارند. آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها حسین را در ابتدای راه و مهدی را در انتهای راه قرار دادند. حسین آنها را از عمق تاریخ، حسین آنها را حل می‌دهد و از آینده مهدی آنها را دعوت می‌کند تا بیایند. چنین جامعه هیچ وقت نخواهد مرد و نمی‌تواند هم بمیرد، چون رهبری آنان در حال حاضر است. رهبری آنان در حال حاضر است و آرمان‌های آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے ہمیں ادیان با مرگ پیامبران خود، یہودیت با موسی، مسیحیت با عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردن. وہ کہتا ہے جتنا میں نے ادیان آسمانی کا جائزہ لیا، سارے آسمانی دین جیسے جیسے ان کا نبی کائنات سے دنیا انسانیت سے رخصت ہوا، دین بھی دم توڑ گیا. یہودیت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، مسیحیت عیسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، وسونیہا و محمد. اور جو دوسرے اہل تشیع کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں، وہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب پردہ فرمایا، وصال فرمایا، تو وہ بھی دم توڑ گئے. کہتا فقط شیعیان از مرگ امتناع دارند، آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مہدی را قرار دادند. کہتا ہے صرف ایک قوم ایسی ہے جو زندہ ہے، آنها از مرگ امتناع دارند و نامزد مرگ نیستند. موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. آنها شیعیان ہیں، وہ امت محمد کے شیعہ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. اور کیوں زندہ ہیں؟ کہتا چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مهدی را قرار دادن. انہوں نے ابتدای اسلام میں حسین کو چن لیا اور اپنا پیشوا بنا دیا، حسین کو اپنا رہبر بنا دیا اور وہ کاروان حسینی میں شامل ہو گئے. اور آخری زمانے میں، مستقبل میں، انہوں نے سلطان عادل مہدی آخر الزمان کو اپنا رہبر قرار دیا. کہتا حسین آنها را از عمق تاریخ می‌دهد و از آینده مهدی آنها را دعوت می‌کند تا بیایند. وہ کہتا ہے کہ پہلے حسین نے انہیں سنبھال لیا، اب مہدی نے انہیں آغوش میں لے لیا اور ایک عالمی انقلاب کے لیے پہلے حسین نے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. در نوائی زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. حسین نے معجزہ کربلا کو لوح آدم پر رقم کر کے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. اور اب مہدی آخر الزمان اس منجی عالم بشریت پر عقیدہ رکھنے سے، اس سلطان عادل کے ظہور کے عقیدے کو اپنے قلب و ذہن میں بسانے سے شیعہ قوم کو یہ طاقت ملی کہ ادھر سے حسین از کے تاریخ حسین آنہارا حل میداد و از آیت و در آینده مہدی آنہارا دعوت می کند تبی آیت. کہتے ادھر سے حسین انہیں چلا رہا ہے، ادھر سے مہدی انہیں اپنی آغوش میں لے رہا ہے اور ایک عالمی حکومت کے لیے صف بندی ہو رہی ہے، ایک عالمی حکومت کے لیے. کہتا چنین جامعی هیچ وقت نخواهد مرد و نمیتواند هم بمیرد. ایسی کمیونٹی کبھی مر نہیں سکتی، موت اس کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. کیوں؟ کہتا رہبری آن در حال حاضر است و آرمانهای آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے عاشورہ حسینی کے ذریعے اور عقیدہ ظہور کی وجہ سے یہ جو لہراتے ہوئے علم، چلتے ہوئے جلوس،
نہیں کرتی ہے یہ قوم، اور جو قوم ایسی ہو ہیچ وقت نہ خواہد مرد، وہ کبھی نہیں مر سکتی. بنیمی تھاواند ہم بے میرت، موت کی کیا جرأت ہے کہ اس قوم کو مٹا سکے جس کے عقائد اتنے بہترین ہیں، جن کے پیشوا، جیسا کہ میں ہمیشہ معصوم کی سپلیکیشن کے کچھ کلمات آپ کی نظر کیا کرتی ہوں کہ الہی سبحانک ما ازی قطر، پروردگار تو کتنا بے نیاز ہے، کتنا اعلیٰ و اجلا و ارفع، کتنے تنگ ہیں راستے ان کے لیے جن کا کوئی رہبر ہی نہ ہو، اور کتنی کشادہ شاہراہیں ہیں ان کے لیے جن کے 14 رہبر ہوں، جن کے 12 امام ہوں. تو خالق کائنات کا یہ خاص فیضان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے سے نوازا ہے. اور مومن کا جو مقام، اہل بیت کا تو جو مقام ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اہل بیت کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جو میں آپ کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ کی چند کلمات آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ معصومین نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہو تو ان کلمات میں کرو. تو فرمایا کہ سعد من والکم وحلک من عاداکم وخاب من جحدکم وضل من فارقکم وضل من فارقکم وفاز من تمسک بکم وامن من لجأ الیکم وصالح من صدقکم وہدی من احتسم بکم وہدی من احتسم بکم من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل الترک من الجحیم. سعد من والاکم، لکیسٹ ہے وہ انسان، سعید ہے، خوشبخت ہے وہ انسان. سعد من والاکم، جس نے آپ کی ولا کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا. ولائے اہل بیت کا چراغ جس سینے میں روشن ہو جائے وہ سینہ کبھی تاریک نہیں ہو سکتا. سعد من والاکم وحلک من عاداکم، ہلاک ہو گیا، نابودی اس کا مقدر ہے جو آپ سے دور ہوا. وہ ہمیشہ راہ گم کرتا ہے جس نے آپ سے فاصلہ اختیار کیا. خواب من جحدکم، ذلیل و رسوا ہو گیا وہ جو آپ سے دور ہوا. اور فاز من تمسک بکم، کائنات کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں جس نے آپ کے دامان عصمت سے تمسک کر دیا. امن من لجأ الیکم، جو آپ کی پناہ گاہ امن و عافیت کی جانب متوجہ ہو گیا اس کے لیے امان نامہ جاری ہو گیا. اور سالم من صدقکم، سالم ہے وہ شخص قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا جس نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کیا. سالم من صدقکم وہدی من احتسم بکم، اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کی رسمان ہدایت کو تھام لیا. من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، جس نے آپ کی اتباع کی، جو آپ کے نقش قدم پر چلا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ومن خالفکم فالنار مثواہ، اور جس نے آپ کی مخالفت کی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ومن جحدکم کافر، جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے. من حاربکم مشرک، جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے. ومن رد علیکم فی اسفل الترک من الجحیم، اے اہل بیت اطہار، جہنم کے پسترین مقامات میں اس کو بھجوا دیا جائے گا جس نے آپ کی محبت کو، آپ کی ولا کو مسترد کر دیا. تو کرم ہے خالق کا، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا اور انسان مومن کو جو مقام عطا کیا گیا ہے. بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی اور اپنی گفتگو کو بائنڈ اپ کروں گی. سمعت مولانا الامام جعفر الصادق علیہ السلام یقول، معصوم نے فرمایا ہمارا مومن عام انسان نہیں. کون ہے مومن کی جو صفات بیان کی؟ المؤمن علوی لأنه علا،
المؤمن علوي لأنه علا في معرفته، المؤمن هاشمي لأنه حشم الزلالة، المؤمن قرشي لأنه أقر بالشيء المأخوذ عنا، المؤمن عجمي لأنه استعجم عليه أبواب الشر، المؤمن عربي لأن نبيه صلوات الله عليه عربي وكتابه المنزل بلسان عربي مبين، المؤمن نبتي لأنه استنبط العلم، المؤمن مهاجري لأنه حجر السيئات، المؤمن أنصاري لأنه نصر رسوله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن مجاهد يجاهد لأعداء الله، المؤمن مجاهد يجاهد أعداء الله تعالى في دولة الباطل بالتقية، في دولة الحق يعني في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف. ہمارے مومن کا مقام بہت بلند ہے. المؤمن علوی، جب کسی نے کہا مولا جو تو آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ تو علوی ہیں، فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں، نبتی ہیں، عربی ہیں، مہاجری ہیں، تو جو آپ کی اولاد میں سے نہیں وہ مومن بیچارہ تو یوں ہی ہے. آقا نے فرمایا ہمارا مومن دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، کسی قوم و قبیلے سے ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ہمارا مومن ہے المؤمن علوی، ہمارا ہر مومن علوی ہے. کیوں؟ علی سے نسبت علا فی معرفتہ، اس لیے علا فی المعرفہ. اس سے یہ ہمارے لیے دعوت فکر بھی ہے. ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے کہ مومن ایسا. المؤمن علوی لأنہ علا فی المعرفہ، مومن کی معرفت کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ علوی ہے. المؤمن ہاشمی لأنہ حشم الزلالہ، ہاشم اس کو کہتے ہیں حشمہ توڑ دینا. مومن ہاشمی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہاشم کی اولاد میں سے ہو، ہر مومن ہاشمی ہے. کیوں؟ حشم الزلالہ، وہ گمراہیوں کو توڑ کے پھینک دیتا ہے. المومن قرشی، ہر مومن قرشی ہے لأنہ اقر بالشیء المأخوذ عنا، اس لیے کہ وہ ہمارے تعلیمات کا اقرار کرتا ہے. المومن عجمی، ہر مومن عجمی ہے لأنہ استعجم علیہ ابواب الشر، اس لیے کہ مومن پہ شر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. المومن عربی لأن نبیہ صلوات اللہ علیہ وکتابہ المنزل بلسان عربی مبین، ہر مومن عربی ہے اس لیے کہ اس کا رسول عربی تھا اور اس کی کتاب عربی میں نازل ہوئی. المؤمن نبتی لأنہ استنبط العلم، ہر مومن نبتی ہے یعنی علم کے بالا ترین مقام پر فائز ہے. المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، ہر مومن مہاجر ہے. ہر مومن، صرف وہی نہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، طلوع صبح قیامت تک جو مومن آئے وہ مہاجر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا مہاجری لأنہ حجر السیئات، اس لیے کہ وہ گناہوں کو الوداع کہتا ہے، گناہ کی وادی سے شاہراہ نور کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. مومن کی ساری زندگی لمحہ لمحہ ہجرت سے عبارت ہے. وہ برائیوں سے خوبیوں کی جانب ہجرت کرتا ہے، جہل سے علم کی جانب ہجرت کرتا ہے، شر سے خیر کی جانب ہجرت کرتا ہے، برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت کرتا ہے، بد سے نیک کی جانب ہجرت کرتا ہے، نافرمانی مرضی مولا سے اللہ کی اطاعت اور مرضات الہی کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی جانب ہجرت کرتا ہے. المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، سیئات سے حسنات کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. والمؤمن انصاری، ہر مومن انصاری ہے. صرف وہ انصار نہیں جو انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر پیش کر دیے، بلکہ طلوع صبح قیامت تک جو اہل بیت کا چاہنے والا آئے گا. انصاری لأنہ نصر رسولہ وآل بیتہ وآل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اس لیے کہ وہ ہر وقت حسن نیت سے آراستہ رہتا ہے کہ رسول اور آل رسول کی نصرت کا اگر کوئی وقت آئے تو وہ اپنے مال و اولاد کو، جیسا کہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انما شیعۃ علی علیہ السلام، اگر علی کے شیعوں کو پہچاننا چاہو تو المتباذلون فی ولایتنا، المتحابون فی مودتنا، المتباذلون لاحیاء امرنا۔ علی کے شیعہ کون ہیں؟ کہا اپنا جائزہ لو ذات کا، کیا تم واقعی علی کے شیعہ ہو؟ کون ہے؟ المتباذلون فی ولایتنا۔ بذل کا درجہ سخا سے بہت زیادہ ہے۔ سخاوت جنروسٹی کو کہتے ہیں، بینیولنس، جنروسٹی، لیکن بذل بہت بڑا مقام۔ الذین بذل مہجتہم، خون کا جو آخری قطرہ بچ جاتا ہے، مہجہ، اس کو نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ متباذلون فی ولایتنا، علی کے شیعہ وہ ہیں جب علی کی ولایت کا نام آئے تو اپنے مال و متاع کو، جان کو، اولاد کو، سرمایہ کو لمحے کی تاخیر کے بغیر راہ خدا میں نثار کرتے ہیں، اور کمال اشتیاق سے، کمال محبت سے، کمال شوق سے نثار کریں۔ والمتحابون فی مودتنا، ان کی محبت اور ان کی پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں۔ ان کی محبت المتحابون فی مودتنا، المتحابون فی مودتنا، ہمارے شیعہ ہماری ان کی پسند ناپسند، ان کی مرضی صرف اور صرف ہماری مرضی کے تابع ہے، حتیٰ کہ ان کی محبتیں ہماری محبتوں کے تابع ہیں۔ فی مودتنا والمتباذلون لاحیاء امرنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں، سیاہ صدر سے آراستہ ہے۔ المتباذلون لاحیاء امرنا، اپنے دل میں کینہ و بغض نہیں رکھتے، کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو المتباذلون لاحیاء امرنا، ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے، ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس سے خفا بھی ہوں، ناراض بھی ہوں، اس سے تعلق توڑتے نہیں۔ ہمارے شیعوں کی یہ شان ہے۔ تو ہمارا مومن کون ہے؟ والمؤمن انصاری لأنه نصر رسولہ وأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر وقت اہل بیت اطہار اور نبی مکرم اسلام کی نصرت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے مومن، اس لیے وہ انصاری ہے۔ والمؤمن مجاہد لأنه یجاہد اعداء اللہ فی دولت الباطل بالتقیہ وفی دولت الحق، یعنی فی دولت الامام المہدی بالسیف۔ ہر مومن مجاہد راہ خدا ہے، ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے۔ ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے، اس لیے کہ یجاہد اعداء اللہ فی دولت الباطل بالتقیہ، وہ باطل حکومتوں میں، زمانہ غیبت کبریٰ میں جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے تقیے سے، اور پھر فی دولت الحق یعنی فی دولت الامام المہدی بالسیف، اور جب اس کے امام کا ظہور ہوگا، جب سلطان عادل کا ظہور ہوگا تو وہ زیر لوائے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی تلوار کے ساتھ خدمات انجام دے گا۔ تو مومن کا مقام نگاہ اہل بیت میں بہت زیادہ بلند ہے، ہمیں اس کی پاسداری کرنا چاہیے،
ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جس مکتب سے تعلق ہے، جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے، وہ کتنی بلند و بالا ہستیاں ہیں، انہوں نے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی، اور ہمیں کس قربانی و ایثار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وقت کی ضرورت کیا ہے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ سلطان عادل کے ظہور کے لیے ہم سب کو تیار کرنا، اپنے قلب و ذہن و دماغ کو، اپنے باطن کو پاک و طاہر کرنا، رذیلہ صفات کو دور کرنا اور اپنے اندر خوبیوں کو جلا دینا، یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ آج عشرۂ اولیٰ کی یہ آخری مجلس ہے، فضائل کے اعتبار سے کل انشاءاللہ شام غریبہ ہوگی۔ ہم شہزادی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے زخمی دل کو، ہم ان کے زخموں پہ مرہم کہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہماری جانب سے یہ ایک عقیدت کا چھوٹا سا اظہار ہے، خانوادہ رسالت کی اس مصیبت میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ایک اعلان میں کرنا چاہ بھی رہی تھی اور نہیں بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ مرکزی امام بارگاہ کی جانب سے میں نے اس عشرۂ اعضاء سے خطاب کیا، میں کوئی ہدیہ وصول نہیں کروں گی، امام بارگاہ زیر تعمیر ہے، اور میں اپنی جانب سے 35 لاکھ روپیہ اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے ڈونیٹ کرتی ہوں۔ میرے نام پر جس نے آپ کو کوئی ڈونیشن دی ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ بڑی ہے، آپ امام بارگاہ کی تعمیر میں اس کو خرچ کریں۔ 9 محرم کے اپنے مسائل بہت ہیں۔ امام حسین نے خواب دیکھا تھا، زینب نے سر کے بال کھولے تھے، چہرے پہ تماچے مارے تھے، میدان کربلا اسلحے کی جھنکار سے گونج رہی تھی، ہر طرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی۔ بہت سے مصائب ہیں تاسوعہ حسینی کے، 9 محرم کے۔ عظمت الرزیہ وجلت المصیبہ، عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت، صبر کا ملائکت سما، اے حسین آپ کے صبر پر آسمان کے فرشتے حیران ہیں۔ خود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں امام حسین کی شہادت کے مسائل بیان کروں تو کہاں سے بیان کروں۔ امام حسین نے 3 بار اپنے حرم سے وداع کیا، وداع کر کے جاتے تھے، خیموں پہ حملہ ہوتا تھا، امام لوٹ کے آتے تھے۔ علامہ مجلسی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مجدد مذہب تشیع کا نام دیا گیا۔ آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ اگر عید کا خطبہ بھی دیتے تھے تو اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے مسائل پڑھتے تھے۔ سارا سال یہ عالم ربانی ہر منبر پر، ہر مسند درس پر، ہر محراب عبادت میں امام حسین کے مسائل پڑھتے تھے۔ محرم کے پہلے عشرے میں روزانہ امام حسین کے مسائل یہ مشہور ہی ہو گئے تھے خطیب شہادت امام حسین کے طور پر۔ بعض علماء نے خواب میں دیکھا، خود علامہ مجلسی نے بھی خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس اعضاء سے خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ منزل مسائل پر آئے اور آپ نے اپنی عادت کے مطابق امام حسین کے مسائل پڑھنا شروع کیے تو قنات لگی بھی تھی، مستورات دوسری جانب بیٹھی تھی۔ جیسے ہی مسائل کا آغاز کیا تو قنات اٹھی، ایک مستور باہر آئی،
کہا مجلسی حسین کے مسائل پڑھ رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم ہے اس محفل میں کون ہے، اس مجلس میں کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا حسین کی ماں۔ مجلسی سنبھل کے بیٹھ گئی، کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا مجلسی حسین کی ماں کہتی ہیں مجلسی سے کہو میرے حسین کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے۔ ہاتھ جوڑ دیے، کہا آقا زادی غلام حاضر ہے، مجھے حکم کیجئے، میں تو ساری زندگی سے حسین کے مسائل پڑھ رہا۔ مستور اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد باہر لوٹی، کہتی ہے مجلسی حسین کی ماں کہتی ہے میرے حسین کا وہ وقت بیان کرو جب میرا حسین اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے کربلا کے میدان میں وداع آخر کر کے جا رہا تھا۔ مجلسی نے پڑھنا شروع کیا، حسین نے 3 بار وداع کیا۔ جب خیمے سے نکلتے تھے حملہ ہوتا تھا، حسین واپس لوٹتے تھے۔ ایک بار جو حسین لوٹے بڑا شدید حملہ تھا، حسین مسلسل تلوار سے دشمن کی مزاحمت کو روک رہے تھے۔ خیمے میں آئے، دیکھا بیویاں زخمی ہو چکی ہیں، ظالموں نے خیموں کا حصار کر لیا۔ حسین نے حصار کو توڑا۔ اس کے بعد مولا نے بیویوں سے فرمایا شہزادیوں ھذا آخر وداع، یہ آخری وداع ہے۔ جب کہا یہ آخری وداع ہے، کوہرام میں ماتم بپا ہوا۔ حسین کی نگاہ پڑی، وہ دور فاصلے پر ایک ننھی معصومہ اکیلی بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ حسین نے پکارا فوقف علیہا، اس شہزادی کے قریب گئے، فرمایا عزیزتی میری بیٹی فاطمہ، میری بیٹی سکینہ، لا تحرکی قلبی بدمعک حسرہ، سکینہ اس طرح رو رہی ہے میرا دل جل رہا ہے، مت رو۔ فرمایا والمنتقى یوم القیامہ ھذا آخر وداع، بیٹی یہ آخری وداع ہے اور اب میری تجھ سے ملاقات قیامت میں ہوگی۔ سکینہ پھر بھی رو رہی تھی۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، سکینہ دع البکا، بیٹی ذرا رونا بند کرو اور جا کے اپنا یہ لباس اتارو فوراً، اور کوئی پھٹا پرانا بیمت خوردہ لباس ہے۔ اس کے بعد امام نے بیویوں سے خطاب کیا، وقت چونکہ بہت کم تھا اور امام کو بہت کچھ انجام دینا تھا، تو امام نے فرمایا زینب ایک پھٹا پرانا لباس لاؤ۔ سیدہ زینب وہ لباس لائیں یا نہیں لائیں، امام نے خود نکالا۔ جناب رباب کہتی ہیں اس لباس کو امام نے جگہ جگہ سے چاک کیا، تار تار کیا، اس لباس کو پہنا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا رباب دعا کرنا امت یہ لباس میرے بدن پہ رہنے دے۔ فرمایا سیدانیوں ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، حسین میں ایک ایک کو جھک کے سلام کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سیدانیاں قطار میں کھڑی ہوں۔ زینب سجاد کو جگاؤ، سجاد کو حالت غش میں بیدار کیا۔ کہا سجاد، سید سجاد کہتے ہیں جب میں نے بابا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا، پورے بدن میں تیر پیوست تھا، پورا بدن زخم زخم تھا، خون فواروں کی مانند بدن سے بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا سجاد میں وداع آخر کے لیے آیا۔ سجاد نے گھبرا کے کہا بابا اینا اینا عمی العباس، میرے چچا عباس کہاں، علی اکبر کہاں؟ کہا سجاد قد قتلوا جمیعا، سب کے سب مارے گئے۔ حسین کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں تلوار تھے، بار بار خیمہ گاہ پہ حملہ ہو رہا تھا، آقا تلوار سے دشمن کو روکتے تھے۔ اور دوسری جانب یہ حالت تھی کہ شیخ جعفر شوشتری نے کہا کہ حسین جب وداع آخر کے لیے آئے تو آقا کے بدن کے 4 اعضاء مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے شدت پیاس۔ اسی لیے حسین نے اس آخری وداع میں
جب انسان کسی بہت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے۔ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے، قیامت تک آنے والے عزاداروں کو یاد کیا ہے۔ شیعتی تکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعو کاش تم یوم عاشوراء کربلا میں ہوتے۔ سجاد سے فرمایا، سجاد جب قید شام سے جاؤ واپس مدینے تو میرے عزاداروں تک پیغام پہنچا دینا، جب بھی تم کسی غریب مسافر کو دیکھو اور جب بھی تمہاری پانی پہ نگاہ پڑے تو حسین کو یاد کرنا، جب اس کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے صغیر کا لاشا تھا اور وہ پانی کے 2 گھونٹ کا سوال کر رہا تھا۔ شیخ جعفر کہتے ہیں حسین کے 4 اعضائے بدن جواب دے چکے تھے، حسین کا جگر ختم ہو چکا تھا، جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ حسین کی آنکھیں اتنی پیاس کی شدت تھی کہ جب حسین زمین سے آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا پیاس کی شدت سے۔ حسین کی زبان لکڑی بن چکی تھی، خشک ہو اتنی سوکھی ہوئی زبان تھی کہ جب بات کرنے لگتے تھے تو دانتوں سے ٹکرا کے زخمی ہوتی تھی، خون کی دھاریں بہنے لگ جاتی تھی۔ حسین کے دونوں لب آپس میں چپک چکے تھے شدت پیاس سے، بڑی مشکل سے 2 لبوں کو جدا کرتے تھے، ایک لفظ کہتے تھے لب آپس میں پھر سے چپک جاتے تھے، زبان سے خون کی دھاریں بہتی تھی۔ سیدہ زینب اپنی رضا کے دامن سے حسین کی زبان کے خون کو صاف کرتی، بھیا حسین کچھ تو بولو۔ حسین ایک جملہ کہتے، پھر حسین آپ بات نہ کر پاتے۔ آخر حسین چلے، جب در خیمہ پہ آئے تو سیدہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا رک جاؤ، ذرا بندے قبا کھولو۔ بندے قبا کھولے، زینب نے خشک گلے کا ایک بوسہ لیا، کہا زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا اماں نے وقت آخر وصیت کی تھی، جب کربلا کا میدان 61 ہجری ہو، عصر عاشوراء ہو، حسین وداع آخر کے لیے آئے، اس کے خشک گلے کے بوسے لینا، اس گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا۔ کہا زینب وہ ماں کی وصیت تھی، تو پھر ذرا رضا کا دامن ہٹاؤ۔ رضا کا دامن ہٹایا، کلائی کا بوسہ لیا، کہا اس خشک گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا تو اس کلائی میں رسم بندھے گی۔ حسین در خیمہ پہ آئے، جب سوار ہونے لگے اپنے جسم کی ناتوانی کو دیکھا، گھوڑے کی بلندی کو دیکھا، حسین کو وہ مناظر یاد آ گئے جب حسین سوار ہوتے تھے۔ اکبر و عباس، حبیب، مسلم بن اوسجا، حسین کا جی بھر آیا، میدان کی جانب رخ کیا، آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ، میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم کہاں کھو گئے؟ کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کراؤگے؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میں حسین کی رخصت کا منظر بیان کر رہا تھا، قنات کا پردہ اٹھا، مستور باہر آئی، کہا مجلسی خبردار اب چپ ہو جاؤ، بند کر دو۔ میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مصائب نہ پڑھوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ حسین کی ماں میں ہمت نہیں کہ اس سے آگے مصائب برداشت کر سکیں۔ حسین چلے، خود ہی گھوڑے پر سوار ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھے کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے تعمل کیا۔ امام نے فرمایا میرے اسب باوفا، میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، تو نے صبح سے بڑے جنازے اٹھائے،
تیرا بدن زخموں سے چور چور، لیکن زہرا کا لال تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کبھی تجھے تکلیف نہ دے گا۔ فقط ایک مرتبہ حسین قتل گاہ تک پہنچا دے، آخری قربان گاہ تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے اپنے سر کو جھٹکا، ہنہنانا شروع کیا۔ آقا نے فرمایا میرے اسبے باوفا، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ اب کے ذوالجناح نے اپنے سونوں کی جانب روتے ہوئے اشارہ کیا۔ جب حسین نے دیکھا ایک 3 سالہ معصومہ جو گھوڑے کے سونوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، جو صبح سے گیا وہ لوٹا نہیں۔ حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ کو گود میں لیا، فرمایا میری شہزادی کیا چاہتی ہے؟ بابا آپ میدان میں نہ جائیں۔ کہا بیٹا کیوں؟ بابا جو صبح سے گیا وہ لوٹا نہیں۔ بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ کہا سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ کہتی ہے بابا اماں کے پاس تو بھیا علی اصغر سوتے ہیں۔ سکینہ آج سے جگہ بدل گئی، آج سے علی اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم اپنی ماں کے پاس سونا۔ دیکھو بیٹا ضد نہ کرنا، بیمار بھائی حالت غش میں ہوگا، پھوپھیاں مجبور ہوں گی، سکینہ تماچے لگے تو فریاد نہ کرنا۔ میں نے خدا سے دعا کی تھی بارے الہ مجھے ایک ایسی شہزادی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں، نہ وہ میرے بغیر سو سکے نہ میں اس کے بغیر سو سکوں، اور جب تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے تو میں اس بچی کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں جاؤں۔ سکینہ میرا وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، بیٹی مجھ سے وعدہ کرو، آرام سے خاک پر سو جایا کرو جیسے یتیم سوتے ہیں۔ کہتی ہے بابا یتیم کون ہوتے ہیں؟ حسین نے کربلا کی خاک تھوڑی سی ہاتھ میں دی، سکینہ کی زلفوں میں خاک ملائی، کہا بیٹی یتیموں کے سروں میں خاک ملی ہوئی ہوتی ہے، یتیموں کے رخساروں پر تماچے پڑتے ہیں، یتیموں کی کلائی میں رسن بجتی ہے۔ سکینہ آرام سے خاک پر سو جایا کرو، ضد نہ کرنا۔ کہا بابا ضد نہیں کروں گی، سو جایا کروں گی۔ کہا سکینہ پھر مجھے سو کے دکھاؤ۔ سکینہ آنکھیں بند کر کے خاک پہ لیٹ گئی۔ حسین میدان کی جانب بڑھے، قلب لشکر پہ حملہ کیا، ایک حملہ میمنے پہ کیا، ایک میسرے پہ کیا، پوری فوج میدان سے بھاگ گئی، نہر فرات کی جانب آئی۔ جو جملہ مجھے خود کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، اور معصومین نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنی نماز پنجگانہ پڑھیں تو ادائیگی نماز کے بعد سال بھر میں امام حسین کے کچھ مسائل یاد کر کے کریا کریں تاکہ آپ کی نماز قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ تو چونکہ نماز کے بعد ایک آدھ جملے کو یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو پھر وہی جملہ یاد کرنا چاہیے جو بہت درد انگیز ہو۔ تو کربلا کے کچھ منظر ہیں جو میں خود نماز کے بعد نگاہوں میں تازہ کرتی ہوں، جن سے مجھے فوراً مجھ پہ گریہ طاری ہو۔ ان میں سے ایک منظر ہے بڑا دردناک ہے، شیخ حر عاملی نے بیان کیا، کہتے حسین اتنے تھک چکے تھے، اتنے حسین تھک چکے تھے کہ حسین نے چاہا لیکن حسین کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے کہیں بیٹھ جائے۔ تو جب فوج میدان چھوڑ کے بھاگ گئی، حسین وضو کے لیے نہر فرات پر آئے، تو کہتے حسین بیٹھے نہیں بلکہ حسین نے خود کو جیسے گرا دیا، اتنے تھکے ہوئے تھے، اتنا تیر تھا بدن میں، اتنا زخم تھا
جسم پر کہ حسین گویا گر گئے. حسین لیستریح ساعتن چند لمحے آرام سے بیٹھنا چاہتے تھے. یا ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی کو پھاڑتا ہوا. حسین نے چلو میں پانی لیا وضو کے لیے. ابھی پانی چلو میں اٹھایا ہی تھا کہ ایک ملعون نے تیر پھینکا. حسین کے لب پھٹ گئے, دانت ٹوٹ گئے, خون کا فوارہ جاری ہوا. آقا نے وہیں پہ پانی کو پھینک دیا. گھوڑے پر سوار میدان کربلا میں آئے, تلوار کو نیام میں ڈالا. پہلے آواز دی حل من مبارز, کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے. لیکن فوج بھیڑ بکریوں کی طرح تیلوں اور تودوں کے پیچھے چھپی بھی ہے. ایسے روب کا عالم ہے, اتنا دبدبا ہے اس سردار کا, اس زخمی سردار کا اتنا روب ہے کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں. اس وقت حسین نے میدان کربلا میں آواز بلند کی. اعجاز امامت سے پہلے تو حسین کے لبوں سے آواز نہ نکلتی تھی, مگر یہاں اعجاز امامت ظاہر ہوا. حسین نے آواز بلند کی, فرمایا اس کے مقابلے پر آؤ جو 2 محرم کا بھوکا پیاسا ہے. اس کی جنگ دیکھو جس نے کڑیل جہان کا جنازہ اٹھایا ہے. آؤ اس سے لڑو جس نے صبح سے 72 جنازے اٹھائے. آخر عصر کا وقت ہوا, حاطف غیبی نے ندا دی. امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا. رضا بقضائه وتسلیما لامره وصبرا على بلائه. گھوڑے کا رخ قبلے کی جانب کیا. اللہ اکبر. نماز عصر کا آغاز ہوا. عمر ابن سعد نے آواز دی, فوج والو اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی نہیں, حسین پہ یک بار کی حملہ کر دو. احملوا علی الحسین, حسین پہ حملہ کرو. حسین حالت نماز میں ہے. کہا امیر اگر حسین نماز کی حالت میں نہ ہوئے تو؟ کہا میں جانتا ہوں عصر کا وقت ہو چکا ہے. میں نے علی کے زمانے کی جنگیں دیکھی ہیں, نماز پر یہ خاندان سمجھوتا کرنے والا نہیں. حسین حالت نماز میں ہے. کہا امیر ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے اگر حسین نماز میں نہ ہوئے اور حسین نے جوابی حملہ کر دیا تو؟ کہا تم دھیرے دھیرے آگے بڑھو, حسین کی جانب پتھر پھینکو. حسین حالت نماز میں اگر حملہ نہ کیا تو آگے بڑھ جانا. فوج آگے بڑھی, گھیراؤ تنگ کیا, حسین کے قریب پہنچے, حملہ ہوا. کوئی کمانوں سے پتھر پھینکتا تھا, نوکیلے پتھر حسین کے بدن کی مانی. کوئی خنجروں سے حملہ آور ہو رہا تھا. 4000 تیر انداز تھے جو مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے. نیزہ بردار نیزوں سے حسین کے بدن کو زخمی کر رہے تھے. امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتلوں کو بلایا گیا تو امیر مختار سید سجاد کو خبر دیتے تھے تو آقا فرماتے تھے کیا حرملہ بھی پکڑا گیا؟ امیر مختار نے اپنی ساری طاقت جمع کی, حرملہ کو بنفس نفیس جا کے گرفتار کیا. کہا ملعون بتا تم نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا میں نے تیر پھینکے. کہا کتنے؟ کہا 4. کہا کیسے؟ کہا 3 بھال کے 4 وزنی تیر. کہا کہاں کہاں خرچ کیے؟ کہا پہلا تیر مشق سکینہ, دوسرا تیر چشم عباس, تیسرا تیر گلو علی اصغر میں. حرملہ خاموش ہو گیا. آپ نے کہا بتلا چوتھا تیر کہاں؟ کہتا ہے امیر گلا کاٹ دے, سر قلم کر دے, میں نہیں بتاؤں گا چوتھا تیر. کہا بدبخت تجھے بتانا ہوگا چوتھا تیر کہاں خرچ کیا. دھاڑے مار مار کے رونے لگا.
زانوں کے بل بیٹھ گیا, ہاتھ باندھ دیے. کہتا ہے امیر نہ پوچھ. کہا بتا. امیر تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا, امیر تو دم توڑ جائے گا, امیر تو زندہ نہیں بچ سکے گا. کہا بدبخت بتا چوتھا تیر کہاں؟ کہتا ہے امیر پھر دل سنبھال کے سن. پہلا تیر مشق سکینہ میں, دوسرا چشم عباس, تیسرا غلو علی اصغر میں, اور چوتھا تیر عصر عاشورہ. کہتے ہیں عصر عاشورہ کو جب حسین گھوڑے کی زین پر نماز پڑھ رہے تھے تو جاء رجل رماہ بالحجر علی جبہتہ, ایک مرد دور سے اس نے کمان میں پتھر جوڑا, نوکیلا پتھر. اس نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا, پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا.